کوئی اگر غریب ہے ان کو بھیج دیں کھانا، انشاءاللہ وہ کھا لیں گے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کر لیتے ہیں، جیسے رکوع سے کھڑے ہو کر خاص طور پہ جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو یوں تھوڑا سا قمیض کو اونچا کر لیا، یا سجدے سے جب کھڑے ہوتے ہیں خاص طور پر تو تھوڑا سا پیچھے سے قمیض کو ٹھیک کر کے پھر ہاتھ باندھے دونوں ہاتھوں سے، یا ٹوپی صحیح کی یہ کہتی ہیں، یا جبہ اپنا صحیح کیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کا اس طرح استعمال کرنا کہ دور سے دیکھنے والے کو یقین ہو کہ یہ نماز میں نہیں، یہ عمل کثیر ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ ٹوپی اتار کے پھر یوں دیکھ کر پھر اپنے سر پہ رکھ کے ہاتھ باندھ لینا، موبائل نکالا اس میں اس کو آف کرنا دونوں ہاتھوں سے پھر جیب میں رکھ لینا، اس سے نماز فاسد ہوگی۔ کنگھا نکال کے داڑھی میں کنگھا کیا پھر ہاتھ باندھ لیے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر دونوں ہاتھوں کا استعمال ہے اور دور سے دیکھنے میں ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس فعل کو علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے کہ حرام کے نزدیک، لیکن اس سے نماز کے فساد کا حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی رکوع سے سجدے میں جانا چاہتا ہے تو ایک مطلب یہ سوچ کر کہ شاید جبہ اٹک نہ جائے، وہ تھوڑا سا اپنے جبے کو اوپر کھینچتا ہے اور پھر وہ جاتے ہیں، تو یہ جو دونوں ہاتھوں کا استعمال ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت یہ رکوع سجدے کے اندر جا رہے ہیں۔ اسی طرح جب کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں سے قمیض ٹھیک کی، اس کو بھی مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، نماز کے فساد کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال یہاں بھی صحیح نہیں ہے، لیکن فساد نماز کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے جو صرف بہار شریعت پڑھ کر اور فتویٰ نویسی کرتے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ اب عرف بہت بدل چکا ہے، جیسے جیسے ماحول بدلتا ہے لوگوں کی عادتیں بدلتی ہیں اور ان کے اطوار، ان کے رسم و رواج بدلتے ہیں، شرعی احکام میں انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کام ان مفتیان کرام کا ہے جو وصف اجتہاد کے حامل ہیں کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ بعینہ ہی بیان کرنا ہے یا اب لوگوں کی عادت بدل گئی ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے بیان کرنا ہے۔ اور یہ اپنے بزرگوں کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی ہے بلکہ مزاج شریعت کی موافقت ہوتی ہے، جس کی میں بارہا مثالیں دے چکا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے بعینہ ہی فتوے کو لے کر اور وہ اس دور میں بغیر اس بات کو دیکھے کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے یہ مسئلہ بدل چکا ہے کہ نہیں، لوگوں کو بتانا یہ دین کی بعض اوقات خدمت نہیں ہوتا بلکہ ان کو فتنہ اور انتشار میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے شرعی احکام کے سلسلے میں، مسائل کے سلسلے میں میں گزارش کرتا ہوں کہ عام آدمی یہ بھی نہ کہے کہ جی میں تو سیدھا بس یہاں سے اٹھا رہا ہوں اور یہاں بیان کر رہا ہوں کتاب سے۔ اگر جیسے اب ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں تو قیودات، شرائط اور موجودہ دور کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسے تو آپ بعینہ ہی کسی کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو کتاب میں لکھا ہے وہ پرانے مسئلے بعض اوقات لکھے ہیں اور اس میں تغیر زمانہ کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ اگر ایک کتاب آج سے 100 سال پہلے لکھی گئی ہے تو 100 سال میں کتنی انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی، تو اب کس مسئلے میں کتنی تبدیلی کرنی ہے اور کس کو بتانا ہے۔ ہم چونکہ مفتیان کرام میں ہم تخصص پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ دو سائل آئیں گے ایک جیسا کویسچن کریں گے، بالکل ایک جیسا، لیکن ہم ایک کو الگ مسئلہ بتائیں گے، دوسرے کو دوسری نوعیت کا مسئلہ بتائیں گے۔ وجہ یہ کہ ان کی طبیعت، ان کی کیفیات، ان کا جو سوال کرنا اور ان کے مسئلے کا جو سچویشن ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، یہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، احتیاط کریں۔